بلوچ رہابکا میں واجہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ ست سلام سجیے بلوچ خواتین شاباش سجیے بلوچ خواتین شاباش منش میں پارلیمنٹیرین نمائندیاں منش میں پارلیمنٹیرین نمائندیاں حق دو تحریک کے قائدین اور میرے محترم بلوچ خواتین ماؤں بہنوں بیٹیوں میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. آپ لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے. آپ لوگوں نے پورے پاکستان کے خواتین کو جدوجہد کا راستہ دکھایا ہے. آپ لوگ بہادر ہیں, آپ لوگ جرأت مند ہیں, آپ لوگ نڈر ہیں. آپ کے جدوجہد کو سلام, آپ کے جدوجہد کو سلام. میں نے آج جو آپ کے پرجوش نعرے دیکھے, میں دیکھ رہا تھا آپ کے نعروں سے یہ سمندر دہل جاتا تھا. یہ جوش, یہ جذبہ اس بات کی علامت ہے کہ ظلم کی تاریخ رات ختم ہونے والی ہے. استحصال کا سیاہ دور ختم ہونے والا ہے. لوٹ مار کا زمانہ ختم ہونے والا ہے اور انقلاب آنے والا ہے. حق دو کا انقلاب, بلوچ کا انقلاب, عوام کا انقلاب, غریب کا انقلاب. میرے محترم خواتین اسلام, بلوچ خواتین, ہماری دستور حق دو تحریک کی جدوجہد دستوری جدوجہد ہے. حق دو تحریک کا نعرہ کیا ہے؟ حق دو تحریک کا نعرہ ہے اتحاد, جدوجہد, جمہوری مزاحمت. یہ دستوری جدوجہد ہے. ہم دستور کو مانتے ہیں. جو ہمارے خلاف تشدد استعمال کرتے ہیں وہ دستور کو نہیں مانتے, ہم دستور کو مانتے ہیں. ہمارے دستور کے آرٹیکل 38 ہے, اس میں لکھا ہے کہ ریاست اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ روٹی, کپڑا, مکان, علاج اور تعلیم دے گا. روٹی, کپڑا, مکان, علاج اور تعلیم دے گا. ہم حکومت سے یہ مانگتے ہیں. یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے, یہ ریاست کا فرض ہے. میں حکومت اور ریاست سے کہتا ہوں اپنا فرض پورا کرو, مجھے روٹی, کپڑا, مکان, علاج اور تعلیم دو. ہمارے دستور کے آرٹیکل 9 میں لکھا ہے لائف اینڈ لیبرٹی, کہ زندگی اور آزادی کا تحفظ دیا جائے گا. میں ان سے کہتا ہوں ہمارے دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہماری زندگیاں محفوظ ہوگی, ہماری آزادی محفوظ ہوگی. تو میں ریاست سے کہتا ہوں اس دستور کے مطابق میرے نوجوانوں کو لاپتہ نہ کرو, میرے نوجوانوں کو قتل نہ کرو, میرے اوپر چھاپے نہ مارو, میری چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو, میرے برقعے کو ہاتھ نہ لگاؤ, میری عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ. میرے بھائیوں, آج نہ روٹی, کپڑا, مکان, نہ تعلیم اور علاج ہے, نہ آزادی اور زندگی کا تحفظ ہے. اور آرٹیکل 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. صفائی کا حق دیا جائے گا ہر بندے کو. ہمیں صفائی کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. اسی لیے حق دو تحریک اٹھی ہے کہ حکومت ناکام ہے, ریاست ناکام ہے, اپنی دستوری ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو حق دو تحریک اٹھی ہے. حق دو تحریک کیا کہتا ہے؟ حق دو تحریک کہتا ہے منشیات کا خاتمہ کرو, ٹرالر مافیا کا خاتمہ کرو, لاپتہ افراد کو بازیاب کرو, چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو. مجھے پانی دو, مجھے بجلی دو, مجھے گیس دو, مجھے تعلیم دو, مجھے صحت دو, مجھے روزگار دو. مجھے اپنے سرزمین پر اجنبی نہ بناؤ. کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ یہ توہین ہے. اس توہین کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے میری عزت نفس, بلوچ خواتین, بلوچ جوانوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو. یہ وہ مطالبات ہیں
جس کے لیے حق دو تحریک اٹھی ہے. یہ دستوری مطالبات ہیں, یہ قانونی مطالبات ہیں, یہ جائز مطالبات ہیں, یہ آئینی مطالبات ہیں, اور ان آئینی مطالبات کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. پہلا دھرنا نومبر 2021 میں دیا, 32 دن کا دھرنا. گوادر کے خواتین, گوادر کے بچوں, گوادر کے غیرت مند عوام نے تاریخ رقم کی, 32 دن کا دھرنا دیا. دوسرا دھرنا دسمبر کے 2021 کے وسط میں, جس میں وزیر اعلیٰ آیا اور تحریری معاہدہ کیا. یہ بدقسمتی ہے, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ زندہ لاش ہے, زندہ لاش. تحریری معاہدہ گوادر کی مٹی پر, گوادر کے عوام سے کیا. 3 ماہ تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہوا, اس لیے دوسرا دھرنا پھر دیا گیا. اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا, اور بلدیاتی الیکشن میں حق دو تحریک نے کلین سویپ کیا اور بڑے بڑے پرچ گرا دیے. وہ جن کے نام 20 ٹائروں والا ٹرک میں نہیں جا سکتے تھے, ان کو سمندر میں غرق کر دیا. جب 1 سال تک معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر دھرنا دیا گیا, اور 2 ماہ تک کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد رات کی تاریکی میں آرمی ایکشن, آرمی, ایف سی اور پولیس, اور بلوچ خواتین پر تشدد, بچوں پر تشدد, بوڑھوں پر تشدد, لاٹھی چارج, شیلنگ, اور 230 مقدمات. ہدایت الرحمان بلوچ, واجہ حسین واڈیلا اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ قائم کیے گئے دہشت گردی کے مقدمات. میں کہتا ہوں دہشت گرد ہم نہیں ہیں, ہم تو آئینی جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں. دہشت گرد وہ ہیں جو لاٹھی چارج کرتے ہیں, جو شیلنگ کرتے ہیں, جو تشدد کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے محترم خواتین, بلوچ خواتین, میں ان موٹر سائیکل چوروں سے کہتا ہوں, ہمارے موٹر سائیکل واپس کرو. 56 موٹر سائیکل بھی لے گئے ہیں. موٹر سائیکل چوروں, گوادر کے عوام کے موٹر سائیکل واپس کرو. حق دو تحریک کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ راستے بند کرتے ہیں, اور راستے بند کرنے سے تو قرآن نے منع کیا ہے. میں کہتا ہوں راستے ہم بند نہیں کرتے, راستے تو چیک پوسٹوں کے ذریعے سے تم بند کرتے ہو. جب تم ہمیں تعلیم نہیں دو گے, انصاف نہیں دو گے, روزگار نہیں دو گے, بجلی نہیں دو گے, گیس نہیں دو گے, امن نہیں دو گے, ٹرالر مافیا کا خاتمہ نہیں کرو گے, بارڈر ٹریڈ نہیں کھولو گے, منشیات کا خاتمہ نہیں کرو گے, ہم ملت کریں گے, ہم سماجت کریں گے, نہیں کرو گے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ ہم سڑکوں پر آئے, ہم احتجاج کریں, ہم دھرنا دیں. ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. اس کا حق مجھے دستور نے دیا ہے. دستور کے آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی, اجتماع کی آزادی کا حق دیتا ہے. دستور کے آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے اور فری سپیچ کا حق دیتا ہے. یہ میرا دستوری حق ہے. کوئی ڈنڈا, کوئی تشدد مجھ سے میرا دستوری حق نہیں لے سکتا, نہیں چھین سکتا. مجھے حق دو تحریک کو کہا جاتا ہے کہ راستے بند کرو گے تو ٹانگیں توڑ دوں گا. میں ان سے کہتا ہوں یہ تو خواتین, یہ تو اپنی مٹی کے لیے نکلی ہیں, یہ تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلی ہے, یہ تو اپنی سرزمین پر, اپنی مٹی پر, اپنے اختیار کے لیے نکلی ہے. ان کی ٹانگیں نہ توڑو, منشیات فروشوں کے ٹانگیں توڑو, ٹرالر مافیا کے ٹانگیں توڑو, ٹرالر مافیا کے ٹانگیں توڑو, سمگلروں کی ٹانگیں توڑو, اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لاڈلے قاتل سردار بیٹھے ہیں ان
के टांगे तोड़ो। मेरे मोहतरम बलोच खवातीन, इस पाकिस्तान के ऊपर माफिया का कब्जा है। बलोच खवातीन ने, गवादर के अवाम ने पूरे पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि माफिया के खिलाफ निकलो। इस माफिया में कौन है? इसमें अदलिया है, इसमें आर्मी के जर्नल और खुसूसन रिटायर्ड जर्नल हैं, उसमें सिविल अफसरान है, उसमें करप्ट सियासतदान है। मैंने उस दिन कहा एक रिटायर्ड जज की पेंशन, माहाना पेंशन 10 लाख रुपए है, ये जुल्म है। मुझे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा और रिटायर्ड जज की माहाना पेंशन 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पेंशन लेता है, एक गाड़ी लेता है, एक ड्राइवर लेता है, 3000 टेलीफोन कॉल लेता है, 2000 यूनिट बिजली लेता है, मुफ्त गैस लेता है, मुफ्त पानी लेता है, अर्दली लेता है और ये कौम के खजाने से लेता है। ये माफिया है, ये माफिया है। और फिर उसके साथ सिविल अफसरान हैं। आपको पता है सरगोदा के कमिश्नर का घर 104 कनाल है। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और डीपीओ, डीआईजी ये मेरा नौकर है, अवाम का नौकर है। अवाम के टैक्स से इनको पैसा, इनको तनख्वाह मिलता है। ये हमारे आका नहीं है, ये हमारे मालिक नहीं है, ये हमारे नौकर है। 104 कनाल ये जुल्म है, ये माफिया है। आप देख लेना, वापडा का सरबरा रिटायर्ड जर्नल, नेप का सरबरा रिटायर्ड जर्नल, एनडीएमए का सरबरा रिटायर्ड जर्नल, पाकिस्तान ओलंपिक का सरबरा रिटायर्ड जर्नल। ये पाकिस्तान है या जर्नलिस्तान है? ये माफिया, इस माफिया के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को निकलना होगा। ये कितने अफसोस की बात है, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी जा रहे थे किश्ती में यूरोप जा रहे थे। उसमें क्वेटा की एक खातून थी शाहिदा रजा। शाहिदा रजा फुटबॉल की खिलाड़ी थी, शाहिदा रजा हॉकी की खिलाड़ी थी, उसने मेडल लिए थे। पता है शाहिदा रजा किश्ती में क्यों जा रही थी यूरोप? उसका 3 साल का बेटा था, उसका 3 साल का माजूर बेटा था। उसके इलाज के लिए यूरोप जा रही थी कि पैसे कमाए और अपने छोटे माजूर बेटे का इलाज करे। किश्ती डूब गई और शाहिदा रजा शहीद हो गई। ये हमारी बच्चियां, ये हमारे खवातीन, ये इंसानी स्मगलरों के ये किश्तियों में ये क्यों मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ जुल्म है, यहाँ इलाज नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ तालीम नहीं है, यहाँ माफिया है। मौत को गले लगाते हैं लेकिन पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। ये इन हुक्मरानों की वजह से है। शाहिदा रजा के कत्ल के जिम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान है कि जिन्होंने यहाँ के लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए। इसलिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप उठे हैं अपनी हुकूक के लिए। आपको पता है बलोचिस्तान इनके लिए सोने की चिड़िया है। 2022 की रिपोर्ट है। मेरे मोहतरम खवातीन, बलोच खवातीन, ये सुन लो, 2022 की रिपोर्ट है। वियतनाम अपने समंदर से 11 अरब डॉलर की मछली फरोख्त करता है। इसकी पाकिस्तानी रुपए है 3000 अरब रुपए। वियतनाम का समंदर गवादर से छोटा है। 3000 अरब रुपए का मछली वियतनाम फरोख्त करता है। ये हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों अरबों की करप्शन गवादर के समंदर में हो रहा है। ये आपको पता है सिर्फ तुर्बत से रोजाना 4 करोड़ का भत्ता उठाया जा रहा है। 4 करोड़ का। इसमें कोस्ट गार्ड, इसमें कस्टम, इसमें एफसी, इसमें सिविल अफसरान, इसमें पुलिस, इसमें बेगैरत और करप्ट हुक्मरान, इसमें नेवी, इसमें डीसी, इसमें डीपीओ, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। 4 करोड़ रोजाना ये करप्शन। ये जो यहाँ शराब आ रही है, ये जो मंशियात आ रही है, ये जो पाकिस्तान से डॉलर स्मगल हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? गरीब लोग नहीं कर रहे, ये हुक्मरान कर रहे हैं, ये सरकारी लोग कर रहे हैं और सजा अवाम को दे रहे हैं। आज मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच वो जेल में हैं।
اور لاڈلے سرداروں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے جب کوئٹہ آیا تو میں نے آئی جی بلوچستان کو فون کیا کہ عبد الرحمان کیتران کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں کیوں نہیں ڈالی؟ اس نے مجھے کہا سینیٹر مشتاق صاحب میں سردار اور وزیر کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں نہیں ڈال سکتا، آپ سردار کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں نہیں ڈال سکتے، اس نے 3 قتل کیے ہیں، اس کا نجی جیل ہے، لیکن جمہوری جدوجہد کرنے والے ہدایت الرحمان بلوچ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالتے ہو۔ آئی جی صاحب تمہیں شرم نہیں آتی؟ وزیر اعلیٰ صاحب تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگ ایک جمہوری قائد کو آج میری ماہل بلوچ، آج میرا عظیم بلوچ، آج میرا نسیم بلوچ، آج میرا صابر بلوچ، آج میرا ڈاکٹر دین محمد بلوچ، آج میرا ذاکر مجید بلوچ لاپتہ ہے۔ ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، ان کا راستہ ٹکرے۔ میں نے کوئٹہ کی ریڈ زون میں ماہل بلوچ کی چھوٹی بچی کو اٹھایا، میں نے کہا اس بچی کی ماں کو شرم نہیں آتی؟ بلوچ روایات کا پاس بھی نہیں کرتی، اس بچی کی ماں کو تم لوگوں نے غائب کر دیا ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، حق دو تحریک کا یہ مطالبہ ہے کہ مسنگ پرسن کو واگزار کر لو۔ آپ کے پاس عدالت ہے، قانون ہے، آئین ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو پیش کر لو، لیکن لوگوں کو لاپتہ کرنا، لوگوں کو مار کر دشت بیاباں میں ان کی لاشیں پھینکنا یہ ظلم ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کو نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں حیران ہوں، سی پیک گوادر میں بن رہا ہے اور اورنج لائن ٹرین لاہور میں بن رہی ہے۔ سی پیک گوادر میں ہے اور سی پیک کا منصوبہ اورنج لائن ٹرین وہ لاہور میں بن رہا ہے۔ مجھے پتا ہے سوئی یہاں ہے، مجھے پتا ہے سینڈک یہاں ہے، مجھے پتا ہے ریکوڈک یہاں ہے، مجھے پتا ہے سی پیک یہاں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے بچے بھوکے ہیں، اس کے باوجود میرے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، اس کے باوجود میرے مٹی پر امن نہیں ہے، اس کے باوجود میرے نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے۔ تو میرا سوئی، میرا سندک، میرا ریکوڈک، میرا سی پیک کیوں میرے اختیار میں نہیں دیا جا رہا؟ وہ میری ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ مجھے کہا جا رہا ہے، حق دو تحریک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خلاف ہے سی پیک کے۔ میں اسلام آباد کو خبردار کرتا ہوں، حق دو تحریک سی پیک کے خلاف نہیں ہے۔ میں بیجنگ کو خبردار کرتا ہوں، حق دو تحریک سی پیک کے خلاف نہیں ہے۔ حق دو تحریک کہتے ہیں ٹرالر کا خاتمہ کرو، منشیات کا خاتمہ کرو، بارڈر ٹریڈ اوپن کرو، تعلیم دو، صحت دو، بجلی دو، گیس دو، سڑک دو، روزگار دو، پانی دو۔ تو میں خود سی پیک کی حفاظت کروں گا، میں خود سی پیک کی پاسبانی کروں گا۔ ہم سی پیک کے حق میں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سی پیک کے فروٹ، سی پیک کا پھل، سی پیک کے فوائد پر سب سے پہلا حق گوادر کا ہے، بلوچ عوام کا ہے۔ یہ حق آپ بلوچ عوام کو دو اور گوادر کے عوام کو دو۔ اور میں آخر میں کہوں گا، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں کہوں گا بلوچ خواتین کو، اے غیرت مند بلوچ خواتین، اپنے برقعوں کو پرچم بناؤ، اپنے برقعوں کو پرچم بناؤ۔ اے غیرت مند بلوچ خواتین، اپنے چادروں کو علم بناؤ، اپنے دوپٹوں کو جھنڈے بناؤ۔ حقوق کا جھنڈا، حقوق کا پرچم، حقوق کا علم، جمہوری مزاحمت کا جھنڈا، جمہوری مزاحمت کا علم۔ انشاءاللہ ظلم کا یہ نظام، تاریکی کی یہ رات، یہ سیاہ دور، یہ لوٹ مار کا زمانہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور مولانا ہدایت الرحمان بلوچ وہ تو روشنی ہے، روشنی کو کوئی زنجیریں ڈال سکتا ہے؟ روشنی کو کوئی ہتھکڑیاں پہنا سکتا ہے؟ وہ روشنی ہے، وہ صرف گوادر کی روشنی نہیں ہے، وہ پاکستان کے مظلوموں کی امید ہے، وہ پاکستان کے مظلوموں کی آواز ہے، وہ ظالم کے خلاف بغاوت کا نعرہ ہے، وہ حقوق کا استعارہ ہے، وہ جمہوری جدوجہد اور مزاحمت کی علامت ہے۔
اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا. مولانا ہدایت الرحمان